قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويداء به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بموضع آخر ما تركت الشيء مما أمركم الله إلا وقد أمرتكم به ولا شيء مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه الحديث معزز علماء کرام. ایک بچی انیسا نام تتریا کی رہنے والی ہے، وہ بچی عیدگاہ ٹولہ چلی گئی ہے، ان کے والدین چلے جائیں اور وہ بچی وہاں ملی ہوئی ایک بچی ملی ہے جس کا نام ہے انیسا پروین، یہ تتریا کی رہنے والی بتا رہی ہے، اور یہ بچی فی الحال عیدگاہ ٹولہ میں ہے، ان کے والدین جا کر کے وہاں سے ان کو لے آئے. اور ہندوستان کے مشہور شاعر سیتامڑھی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ اور جلسہ کمیٹی کے جتنی بھی نوجوان بزرگان دین، خصوصاً جناب بھائی انعام الحق صاحب، جناب جہانگیر صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا خورشید صاحب اور علماء کرام سبوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جلسہ جس کو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہے، آئیے بوریوں کی بہت مشہور اور متبرک دھرتی ہے، چونکہ میں اس لیے اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دھرتی ہے کہ لگ بھگ آج سے 15-20 سال پہلے اس دیار میں جھارکھنڈ میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی. اور بڑی ہی تعجب کی بات ہے یہ بھی ہے کہ کل جو جلسے میں مشہور 2 خطیب آنے والے ہیں، ایک تو حضرت مولانا جرجیت صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ، جو جامعہ سلفیہ بنارس میں میرا کلاس فرینڈ ہے، 2-3 سال پڑھے تھے، عالمیت سے بچھڑ گئے. اور اسی طرح یہ مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی، یہ ارریا جوکی ہاٹ کے رہنے والے ہیں، ان سے بھی پرانا شناسائی ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. دوستو، آج آپ کے سامنے میری بات حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب جلیلی صفوی، پہلے زمانے میں چترویدی بھی لکھتے تھے، آج بھی میں نے کہا کہ بیت پڑھ ہی دیجیے، آج کوئی چترویدی نہیں ہے، اس لیے مولانا آ ہی رہے ہیں، آپ حضرات ان کو ضرور سن کے جائیں گے. اور آج کی رات جگ ہی چکے ہیں اور کچھ دیر باقی ہے، انشاءاللہ آپ اس رات کے جگنے کو باعث ثواب سمجھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک ضروری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 مارچ کو اسی مہینے کا ایک جلسے میں گیا ارریا، تو ہمارے علاقے کے ایک مشہور شاعر ہے مولانا مصطفیٰ کمال ہاشم پوری، تو دیکھ رہے ہیں کہ میں لگ بھگ 10 بجے رات کو وہاں پہنچا، تو مولانا مصطفیٰ کمال ہاشم پوری کو لوگ ایک روم میں بند کر کے رکھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، شاعر کا کام یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی اسٹیج پہ غزل پڑھنا، نعت رسول پڑھنا. کہتے ہیں اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں حضرت مولانا نزل الابرار المدنی ارریا کی جمعیت کے پرانے ذمہ دار، اور وہ کہتے ہیں کہ جلسوں میں غزل، نعت، ہم یہ جو ریگھا کے پڑھتے ہیں یا جو ریگھا کے اردو اور بنگلہ تقریر کرتی ہے سب حرام ہے.
اس لیے شاعر کو یہاں بند کر کے رکھا گیا ہے. 11 بجے رات کو جب صدر جلسہ نکل جائیں گے گھر تب شاعر اسلام کو اسٹیج میں لے آئیں گے. 2 مارچ کی. ہم نے کہا یہ فتوے کا میٹر مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جائے. یہ تو میں جانتا ہوں کہ لیکن اس طرح سخت فتویٰ دینا درست نہیں میرے خیال سے کہ بالکل ہی حرام کہے اور ایک شاعر اسلام کو پیک کر کے رکھ دے. یہ سب غلط بات. پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رہی بات یہ تقریر کی، چونکہ تقریر کے لیے سنت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شاعر نہیں تھے یا عربی میں شعر و شاعری کا سسٹم نہیں تھا کہ نبی کی سنت موجود ہو کہ آپ غزل کس طرح پڑھتے یا حمد باری تعالیٰ نبی کس طرح پڑھتے اس کی ضرورت پڑ جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا. لیکن تقریر کی سنت موجود ہے. بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کی کوئی تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر چاہتے تو نبی کی تقریر کو انگلیوں میں ہم لوگ گن سکتے تھے، 1 2 3 4 5 کر. یعنی نبی نے کتنی باتیں بتائی. یہ حدیث بھی اس بات پر دال ہے کہ نبی کی کوئی تقریر سور سے نہیں ہوتی تھی، جو بنگلہ زبان میں آج سور لگائے جاتے ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کو لبھانے کے لیے ہم لوگ بھی سور لگاتے ہیں. یہ تقریر یہ سنت سے ثابت نہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تقریر کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مولانا بولے ان کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یاد کر کے جائیں کہ آج یہ مولانا نے 10 باتیں بتائی، اور اگر صرف چرب زبانی ہماری زبان ہی سن کر کے اور ہمارا سور سن کر کے آپ مست ہو کر جھوم کر چلے جائیں، ہے نا. اگر آپ کو پوچھیں کہ آپ نے کیا سمجھایا تو کہتے کچھ نہیں ہے، تقریر بڑی مزیدار تھی. تو یہ سب سسٹم جہالت کی بنیاد پر پیش آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دربھنگہ ضلع میں بھی کافی تعداد میں اہل حدیث موجود ہیں. چمپارن ہوا، اس طرح شاعر اسلام کا علاقہ سیتامڑھی ہوا، اور اس طرح اور چھپرا ہے. بہار کے اور ضلعوں میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کی تقریر کو ترجیح نہیں دی جاتی. میں نے خود اڑیسہ میں جھومپورا کے جلسوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جیوی سور لگائے تقریر میں ہم لوگوں نے اٹھ کے بھاگنے لگے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں یہ سب پسند نہیں کرتے. سمجھنے کی بات. اور بنگلہ دیش کے مشہور خطیب و مولانا عبدالرزاق بن یوسف تو اس پر ٹائٹ فتویٰ دے چکے ہیں. تو میں اس سے آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، میں یہ فتوے کا سسٹم پیغام دینے آیا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر 10 قدم بدلنے پر فتوے کا سسٹم الگ الگ ہوتا ہے. کہیں شاعر کو بند کر کے رکھا ہے، کہیں کہتے سریلی تقریر حرام ہے، کہیں کہتا جائز ہے، کہیں کہتا سریلی ہی کو 50,000 ملے گا، اگر دھیرے سے قرآن حدیث بولیے گا تو نہیں ملے گا. یہ کون سسٹم ہے اور کیا میٹر ہے سمجھ میں نہیں آتا. بار یہ تمہیدی چند باتیں تھی. بہرحال میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اللہ فرماتا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے میں، اللہ کے طریقے اور بنائے ہوئے دستور میں چینجنگ نہیں پاؤ، فرق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسری قوموں کو یہ کتاب قرآن ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے. یہ نبی کائنات کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. امام کائنات نے کہا اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گویا کہ پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کرنے والے کتاب قرآن ہی ہے. قرآن چاہے تو ہمیں ذلیل و خوار کر دے، قرآن چاہے تو ہمیں اونچا مقام عطا کر دے. میری بھائیو دوستو، کبھی ہم نے غور کیا پوری دنیا میں ایک نہیں دو نہیں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے. کہیں راشٹرپتی، کہیں پردھان منتری، کہیں راجا،
60-61 ملکوں پہ مسلمانوں کی حکومت، سب سے زیادہ دولت، 2/3 دولت لگ بھگ مسلمانوں کے پاس، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ آج پوری دنیا میں جو برتاؤ کیا جا رہا تھا یا کیا جا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ہماری بھارت جس کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھارت سرکار کے پہلا شکشا منتری نے کہا تھا کہ اس بھارت کو مسلمانوں نے محبت کی نشانی تاج محل دیا تھا، حکومت و سیادت کی نشانی قطب مینار دیا تھا، عمارت کی نشانی لال قلعہ دیا تھا، عبادت کی نشانی دلی کا جامع مسجد دیا تھا، شہادت کی نشانی یحییٰ علی خان کو دیا تھا، شہادت کی نشانی اشفاق اللہ خان کو دیا تھا، اور یہی نہیں ایمانداری اور شہادت کی نشانی مرشد آباد کی دھرتی میں 1 لاکھ اہل حدیث مولویوں کو پھانسی میں چڑھانے کی تاریخ اور یہ نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج یہ بھارت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو باہر بھگا دیں گے، پاکستان بھجوا دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آپ کی لاش کو گنگا ندی میں یا کوئی ندی پہ رکھ دیا جاتا ہے، ندی کا پانی بہتا ہوا وہ بنگلہ دیش بھی جاتا ہے اور کوئی ملک بھی چلا جاتا ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے جب سے بھارت میں ہیں اور جب سے تھے، دنیا بننے کے بعد جتنی بھی مسلمان دنیا میں مرے ہیں ان کو بھی یہی اسی مٹی میں قبر دے دیا گیا، اسی بھارت ماتا کی گود میں مسلمان سوئے ہیں، ہماری زندہ بھی حاضر ہیں، ہماری مردہ بھی حاضر ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیٹوں کی لاش، ان کی بیٹوں کے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے دسترخوان سے کپڑوں سے ڈھانپ کر بطور کھانا پیش کیا گیا تھا، مذاق کے طور پر انگریزوں نے کہا بہادر شاہ ظفر بھوک لگی ہے ذرا یہ کھانا کھا لو۔ کھانا کیا تھا میرے بھائی؟ بہادر شاہ ظفر کو اندازہ تھا کہ یہ انگریز دشمن کون کھانا ہمیں پیش کر سکتا ہے۔ جب وہاں سے دسترخوان ہٹا کے دیکھا جاتا ہے تو بہادر شاہ ظفر کی بیٹوں کی لاش ہے، اس کو کاٹ کر کے لایا گیا ہے۔ دل کیسا کرتا ہوگا، جسم کی حالت کیا ہوگی؟ آپ بھول گئے یحییٰ علی خان کو پٹنہ کی کالی کوٹری میں بند کر کے رکھا ہے، صبح پھانسی کی سزا سنا دیا گیا ہے، رات میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل صبح کے وقت یحییٰ علی خان کو فجر سے پہلے ہی پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ انگریزی جج رات کی تاریکی میں آ کر دیکھتا ہے کہ ایک وہابی کا سردار، ایک اہل حدیث کا سرتاج یحییٰ علی خان پٹنہ کی کالی کوٹری میں کس حال میں ہے، ذرا دیکھ لو۔ یحییٰ علی خان کو دیکھنے آتا ہے، رات تاریک ہے، روم تنگ ہے، یحییٰ علی خان اس تاریک کوٹری میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے، دیکھ رہے روم پہ روشنی ہے، کشادہ ہے۔ انگریزی جج آ کے کہتا ہے یحییٰ علی خان تمہاری چہرے پہ مسکراہٹ ہے، روم کشادہ ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ انگریزوں نے کل تمہیں پھانسی کی سزا سنانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ کہتا ہے اگر کوئی عاشق اپنی معشوقہ سے ملاقات کا وقت پا لے، میں کل خدا سے ملاقات کا ٹائم پا رہا ہوں، اس لیے مجھے خوشی کی بات ہے۔ میرے بھائی یحییٰ علی خان کے داڑھی کو منڈوا دیا انگریزی جج نے۔ یحییٰ علی خان داڑھی کے بال کو لے کر کے رو رہے تھے، کہا کاش یہ داڑھی اللہ کے راہ میں پہلے قربان ہو گئی، کاش مجھے قربان ہونے کا موقع ملتا۔ یہ کون تھا؟ یہ بھارت کی آزادی کے خاطر نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اللہ اونچا مقام دیتا ہے اور بہت ساری قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کو بیان کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم جیت کے رہو گے، تم بالا برتر رہو گے اگر حقیقت میں تم مومن ہو۔ جب پوری دنیا میں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، دائیں ہماری حکومت، بائیں ہماری حکومت، پچھم ہماری حکومت، پورب ہماری حکومت، پھر ہم مسلمانوں نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کون سا ظلم کیا تھا؟ ایسا بیان جو ہمارے ماننیے گرہ منتری جناب امیت شاہ جی نے کولکاتہ میں دیا ہے، قسم خدا کی یہ بیان فرعون کے ظلم سے، نمرود کے ظلم سے
شداد کے شدادیت سے اور قارون کی گھمنڈ سے، دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے ظلم، ابو جہل کی جہالت، ابو لہب کی مکاری سب سے بھاری پڑ گیا ہے۔ یہ بیان دیتا ہے کولکاتہ میں ووٹ بینک کرنے کے لیے کہا کہ ہم ہر جاتی کے لوگوں کو، سکھ ہو، پارسی ہو، کرسچن ہو، ان ساری جاتیوں کو، لوگوں کو سی اے کے ذریعے سے ان کو ہم ناگریکتا پراپت کرائیں گے۔ اگر پورے بھارت میں ناگریکتا نہیں دینا ہے، پورے بھارت میں اگر کسی کو تنگ کرنا ہے، ستانا ہے، تو only one مسلم سماج کو ستانا، چاہے مسلم کسی بھی مسلک کا ہو۔ ہمارے مسلکی بھائی تو اب تک لڑائی سے ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا نہیں ہے کیا وہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بریلی ہے کہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ جماعت اسلامی ہے کہ چکلالوی ہے، کون ہے؟ نہیں دیکھا جا رہا ہے، مسلم دیکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسا ظالمانہ بیان، دنیا نے اس بیان کو کالے حروف میں، کالے دیوس کے طور پر نوٹ کر لیا ہے کہ ایک گرہ منتری کا ایسا بیان۔ میری بھائیوں دوستوں، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا آپ شانت بیٹھے ہیں، الگ معاملہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے علاقے میں یو پی ارماد پردیش کی جگہ جگہ میں ٹیمپو روک کر کے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو، ٹوپی دھاری مولانا لوگوں کو، ان کو ٹیمپو پکڑ پکڑ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ زور سے پڑھو جے شری رام، کہتا دھیرے سے پڑھتا ہے تو پیچھے سے لاٹھی برسا کے کہتا ہے اور زور سے پڑھو۔ میرے بھائیوں، کیا یہی دیش بھکتی ہے؟ کیا یہی دیش بھکتی سکھایا گیا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کہ جے شری رام پڑھو، بالکل میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تم ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ کے سناؤ تاکہ بات برابر ہو جائے۔ اس لیے کہ دیش بھکتی الگ چیز ہے، اب دھرم بھکتی الگ چیز ہے۔ دھرم الگ الگ خیال کے لوگ ہیں، بھارت میں وبھن قسم کے وبھن خیالات کے لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک نقطے کی بات بول کے ختم کروں گا۔ اس نقطے کو یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے دور میں ہی مسٹر جناح پاکستان لے کے الگ ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ مشورہ تھا کہ اس پورے بھارت کو بھی آدھا آدھا دو پارٹیشن میں حصہ کر دیا جائے، آدھے میں مسلمان رہیں گے، آدھے میں ہمارے ہندو بھائی لوگ رہیں گے۔ لیکن مہاتما گاندھی جی جو راشٹری پیتا مانے جاتے ہیں، بابا قوم مانے جاتے ہیں، مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر دلی ہندو بھائیوں کے حصوں میں پڑ جائے تو آپ کی دلی جامع مسجد ٹوٹ جائے گی، اور اگر بنارس کاشی جو ہندوؤں کا متبرک استھل ہے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے حصوں میں پڑ جائے اور تو سارے ہمارے بسنات مندر سے لے کر منوس مندر سب ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جناح کو جانے دیجئے، لیکن ہم لوگ مل کے رہیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی جی بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ لال قلعہ میں جھنڈا لے کے جو نکلے تھے، یہ پہلا نعرہ لگایا تھا، یہ پہلی صدا تھی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا۔ میرے بھائیوں، جس بھارت کی ایک ایک سسٹم میں مسلمانوں کا خون اور سب کچھ شامل ہے، آج اس کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ریل نجی کرن، ریل کو بیچ دیا گیا، شکشا بیچنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک اندھ بھکت یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر 400 روپیہ لیٹر پیٹرول کر دیا جائے اور 900 روپیہ کلو پیاز کر دیا جائے، پھر بھی ماننیہ پردھان منتری جناب نریندر مودی جی ہمارے لیے بھگوان کے سامان ہیں۔ ذرا غور کرو، اندھ بھکت کا انتہا کر دیا ہے۔ تعجب ہے، سب کچھ بیچا۔ ایک کامنٹ کرنے والوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پردھان منتری جی سب بیچ دیے، ارے کچھ خریدا بھی تو ہے۔ کہا کیا خریدا؟ کہا میڈیا خریدا، سپریم کورٹ خریدا، دلالوں کو خریدا، RSS کو خریدا، سب کو خریدا بھی تو ہے۔ آپ خالی کہتے ہیں ریل بیچ دیا، ہوائی اڈا بیچ دیا، پیٹرول بیچ دیا، دیش کو بیچ دیا، دیش کی آرتھک استھتی کو خراب کر دیا، اور سب کو بیچ کے کھا کے لوگوں کو ہری جھنڈی یہ دکھا رہے ہیں کہ جانتے ہو یہ جتنے مسلمان ہیں ان کو یا تو مار کے پھینک دیا جائے گا یا پاکستان بنگلہ دیش بھگا دیا جائے گا، اور ان کی زمین ان کے مکانات تم لوگوں کو دیا جائے گا۔ ہونے دیجیے
350-400 रुपया लीटर पेट्रोल, तुम्हारा कहत साली का बाजार आम होने दीजिए, हम इसको मेकअप करने वाले। नौजुबिल्ला। मेरे भाइयों दोस्तों, ये दिन कभी उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को मुस्लिम समाज ने, मुसलमान उलमा ने, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके अपनी खून और पसीने के साथ इस देश को आज़ाद किया था। आज इसके साथ जुल्म हो रहा है उन मुसलमानों के साथ। क्यों? कौन सा जुल्म किया है? हमने तालीमी मैदान पे कमजोरी हासिल की है। एक मुट्ठी भर मुल्क यहूदी, जिसको इसराइल कहे जाते हैं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। ये वो कौम है जिसको आसमानी खाना खिलाया गया था, मन सलवा बटूर की शक्ल में गोश्त खाना फ्री में आता था। लेकिन ये कौम थक गई थी, खा के कहा था हमें प्याज लहसुन धनिया की चटनी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा था मिस्र में जाओ, तुमको वही मिलेगा। इसे मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये वही कौम है और ये कौम बहुत बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि अशद्दुन्नास से अदाब, दुश्मनी में सब, मजूस से दुश्मन, मुशरिक से दुश्मन, काफिर से दुश्मन, सबसे ज्यादा दुश्मन यहूद है। इसराइल मुल्क को भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इसको अहमियत नहीं दिया, देश तस्लीम नहीं किया था। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार, पहली बार जब गए तो वहाँ के एयरपोर्ट में यहूदी के मंत्री संतरी सब इस्तकबाल के लिए आए थे। अक्सर यहूदियों की लंबी लंबी दाढ़ी होती है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने खालफ यहूद कहा है, यहूद की मुखालफत करो, और सबके सर पे पगड़ी। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अपने IAS अफसर को कि हम मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने आए, लेकिन ये कौन लोग हैं कि ये तो लगता सब मौलाना लोग हैं। तो IAS अफसर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी देख के घबराओ नहीं, ये सब यहूद हैं। रुए जमीन पे सबसे ज्यादा इस्लाम का दुश्मन यही लोग हैं, मुसलमानों का दुश्मन यही लोग हैं। इसलिए आप घबराइए नहीं, सही माने उतरने के बाद पता चल ही गया। तो यहूद हैं, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन 99% लोग पढ़े लिखे लोग, कोई जाहिल नहीं, सब साइंटिस्ट, इल्म के जरिए से आगे बढ़ गया। मेरे जानते पूरी दुनिया में जितना बड़े साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, उतना साइंटिस्ट ये मुट्ठी भर इसराइल के पास मौजूद। वो तरक्की करेगा नहीं तो कौन करेगा? दुश्मनी में आगे बढ़ा दिया। क्यों? हम आज इल्म में पीछे नहीं हो गए। हमारा हाल ये है कि कुछ तो मज़ारों पे है, कुछ तो चढ़ावे चढ़ाने में है, कुछ तो गज़ल गाने में है, कुछ तो तकरीर करने में लगे हैं, कुछ तो बिजनेस में लगे हैं, कुछ तो अपनी दुनिया कमाने में लगे हैं, सब अपने अपने काम पे लगे हैं। लेकिन हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को IAS अफसर बनाने की कोशिश करें, ज़मीन बेच के, मकान बेच के तैयारी करें कि हम अपने बच्चों को यहाँ तक पढ़ाएं कि IAS अफसर बनाएंगे, उनको DM बनाएंगे, उनको SP बनाएंगे, उनको आला मकाम, ऊंचा मकाम दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, इल्म ना होगा तो आने वाला दौर में, अब तक तो चला लेकिन आने वाली नस्लों में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को खेती बाड़ी काम से, पैसा कमाने से हटा करके अपने बच्चों को भीख मांगकर पढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब आप कामयाब व कामराह हो सकते हैं। इल्म हासिल कराइए, साइंस पढ़वाइए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, 6 ज़बानों के माहिर थे। इब्रानी पढ़ना जानते थे, तौरात पढ़ना जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, और हजरत ईसा की तो ज़बान ही अंग्रेज। ये जो जितने अमेरिका, लंदन, यूरोप देख रहे हैं, ये सारी कौम हजरत ईसा नबी की कौम है। हजरत ईसा की ज़बान भी यही अंग्रेजी थी। इस वजह से डॉक्टरी का हजरत ईसा को मौजज़ा भी दिया गया था। सब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते थे तो हजरत ईसा मुर्दों को कुम बिज़निल्लाह करके जिंदा कर देते थे। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों में डॉक्टरी का चर्चा और डॉक्टरी की तालीम ज्यादा आगे है। मेरी भाई, आप कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में डॉक्टरी की तालीम आगे नहीं बढ़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ऊंचा साइंस की किताब अल्लाह की किताब कुरान पाक।
شیخ ابن باز مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے مفتی اعظم تھے، پوری دنیا کے مفتی مانے جاتے تھے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک موٹی سی کتاب لکھی. اس کتاب کا ترجمہ اردو اور ہندی میں آ گیا ہے، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن سنت یہ سائنس کے منافی ہیں، موافق ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کے اگنسٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن شریعت سنت یہ سائنس کی بالکل سیم ہے. یہ تو جہالت کی بات تھی کہ پہلے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں کوئی انگریزی پڑھنے کے لیے بیٹھا تو بھگا دیا گیا کہ یہ ناپاک زبان ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتے ہو. زبان کوئی ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ سب ان کی بناوٹ ہے. یہ زبان کوئی ناپاک سب پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا گیا. اس لیے اللہ نے اقرا عام لفظ کا استعمال کیا. پڑھو یعنی کچھ بھی پڑھو، آپ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ سائنس پڑھو، ہر چیز پڑھو، تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میری طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے اور شوگر کا پیشنٹ 7 سال سے ہوں. میں اتنی جرأت کے ساتھ آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں، اور یہ پہلی تقریر تھی، بہت پہلے میں سمجھا کہ آج آپ کے سامنے دہرا دوں. کبھی یہ آپ کے سامنے دوبارہ ملاقات کا موقع ملے نہ ملے، یہ اللہ کی ذات پر امید ہے، اس لیے میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں. میری بھائیوں، اور کچھ دیر میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں سائنس کا سب سے زیادہ اونچا تعلیم قرآن نے دیا ہے، سنت رسول میں. دلیل کے طور پہ آپ کو پیش کریں گے کہ ہزاروں پہلے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے. ارے اس دور میں حال میں جو گزرا ہے اے پی جے عبد الکلام، یہ کون تھا پتہ ہے؟ جب پاکستان نے مولانا داؤد غزنوی کے نام پر غزنوی میزائل تیار کیا تو بھارت کے ہوش اڑ گئے کہ کون ہے جو ان کا جواب دے سکے. پاکستان نے غزنوی میزائل تیار کیا ہے مولانا داؤد غزنوی کے نام پر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، نہ سکھوں میں چھمتا ہوئی، نہ مجوسی میں چھمتا ہوئی، نہ ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی نکل سکے، کوئی نہیں نکل پایا. پاکستان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بھارت سے کون تیار ہوا؟ بھارت کا کون؟ بھارت کا وہ مائناز سپوت پورو راشٹرپتی جناب اے پی جے عبد الکلام. کہا تم پرتھوی میزائل تیار کیے ہو نا غزنوی، میں تمہاری جواب میں پرتھوی میزائل تیار کیا ہوں جو تمہارا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہو. میرے بھائی، یہ سب سے بڑی سائنٹسٹ یہ اس بات کی دال ہے، دلیل ہے کہ اس دور میں بھی، اور اس دور میں تو ہے ہی مسلم سماج سائنس میں سب سے اونچا رہے ہیں، لیکن اب پیچھے ہو گئے. میں کہنا چاہتا ہوں یہی بات تھا. آج پنجاب کی دھرتی سے کسان آندولن چل رہا ہے، اور پنجاب کی دھرتی کا شیر ضلع امرتسر کے رہنے والے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو یہی چیلنج کیا تھا. وہ کون؟ عیسائی چیلنج کیا تھا. کیا نام تھا عیسائی کا؟ عبدالحق پادری. پادری مانی ہم لوگ مولوی مولانا حضرت کہتے ہیں، ہندوؤں میں پنڈت کہتے ہیں، اور ان کے زبان میں مولویوں کو پادری، راہب، پوپ کہا جاتا ہے. یہ عبدالحق پادری نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن مورکھوں کی کتاب ہے، جاہلوں کی کتاب ہے. نعوذ باللہ. کہا اس میں صرف مسجد تک جانے کا طریقہ سکھایا گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے چیلنج کیا تھا. یو پی کی دھرتی الہ آباد میں مناظرہ کیے تھے، جس کا نام ابھی یوگی نے پریاگ راج رکھا ہے. اس الہ آباد کی دھرتی میں کہا تھا کہ دنیا کی کوئی سائنس ایسا نہیں ہے جو قرآن پہ موجود نہیں ہے، میرے نبی کی سنت پہ موجود نہ ہو. اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقوں میں، اللہ کے قرآن میں ذرہ برابر چینج نہیں پاؤ گے، تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس میں سائنس بھی موجود ہے، عبادت بھی موجود ہے، علم کا طریقہ بھی موجود ہے. دنیا کا کون سا طریقہ ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، نبی کی سنت میں موجود نہ ہو؟ سب قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. میں ان بزرگ سلف شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی بات دوہرا کے بات کو ختم کروں گا. شیخ الاسلام سے کہا گیا تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم کس نے دیا تھا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری بولے تھے کہ اللہ کے رسول نے ڈاکٹری کی تعلیم دیا. کہاں لکھا ہے؟ کہا یہ حدیث آپ دیکھ نہیں پاتے. دنیا میں کون ایسے لوگ ہیں جو یہ طریقہ بتائے؟ میرے نبی نے کہا کہ تم میں سے کھانے پینے کی چیز پہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا دو.
کیوں بھائی؟ جب دودھ میں گر گیا، پانی میں گر گیا تو سیدھے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ آج کل میڈیکل سائنٹسٹ اور میڈیکل کی جانچ کرنے والے کہتے ہیں کہ مکھی کی جس پر میں شفا ہے اس کو اوپر رکھتا ہے اور جس میں بیماری ہے اس کو ڈبو دیتا ہے، اس لیے ان کو ڈبا کے اٹھا کے پھینکو گے تو اس پانی کو پینے سے یا اس دودھ کو استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن صرف اٹھا کے پھینک دو تو اس میں زہر بھی، اس میں بیماری ڈالی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آج سے 1650 سال پہلے بول دیا کہ جب تم میں سے کھانے کے سامان پہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا دو، اس کے بعد اٹھا کے پھینک دو۔ اس کا مطلب نبی کا سائنس بہت اونچا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے پانی نہ پیے۔ کہا کیوں؟ کھڑا ہو کے پانی پیے نہیں سوائے زمزم کے۔ کہتے ہیں آج سائنٹسٹ کا کہنا ہے جو آدمی کبھی کھڑا ہو کے پانی نہیں